الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تنم فرسود جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پژمرد آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را در آیا رسول اللہ بعد الحمد والصلاة لائق ستاسین و تکریم زینت مسند صدارت استاذی و مرشدی پروفیسر حاجی محبوب حسین چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ ناظم ادارہ معین الاسلام بیربل شریف دیگر سٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر معزز و محترم اساتذہ اکرام
عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حافظ محمد فخر الدین چشتی نظامی بیربلوی مہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ الہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مشائخ بیربل شریف کا فیضان عطا فرمائے اور ہمارے خالی دامان کو اپنی رحمت اور کرم سے بھر دے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک مقام کا اظہار فرمایا۔ خالق لم یزل نے فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض فرمائے گا۔ عزیزان انجمن، ویسے عصا کا معنی وہ شک میں ہوتا ہے، ظن میں ہوتا ہے، شاید میں ہوتا ہے، لیکن جب عصا کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یقیناً ہوتا ہے۔ عسا ولعل من اللہ تعالی واجبتان، جب ان دو حروف کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر یہ یقین کا معنی دیتے ہیں۔ اب عسا کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ شاید آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا، بلکہ معنی یہ ہوگا یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے خود ارشاد فرمایا، هو المقام الذي اشفع لامتی فیہ، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ یہ وہ سٹیٹس ہے، یہ وہ شان ہے جو اللہ قیامت کے دن مجھے عطا فرمائے گا۔ ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے رب، بے شک ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے، جس نے میری نافرمانی کی تو جان اور وہ جانے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے،
جو میرا نافرمان ہے تو جان اور وہ جانے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا. جب حضور علیہ السلام نے ان آیات کو پڑھا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. میرے سرکار نے فرمایا امتی امتی امتی. یہ صدا لگا ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك، کہ اے جبریل جا میرے محمد کے پاس اور ان سے جا کر کہہ دے کہ بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے. انا سنرضیک فی امتک، بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے. ولا نسوءک، اور ہم آپ کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. حاضرین گرامی، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی قیامت کے دن شفاعت کی کرسی عطا فرمائے گا. حضور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے لکھا دراں روز معلوم کردت کہ وے نائب مالک یوم الدین است، اس روز پتہ چلے گا کہ اس روز جزا کے مالک کا نائب کون ہے. اس دن معلوم ہوگا. اور کہا جا رہا ہے اے مکہ کے باشندو، تم حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانا اپنا مقدس فرض سمجھتے ہو، اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہو. یاد رکھنا کہ جب قیامت کا دن آئے گا لگ پتہ جائے گا، اللہ حضور کو شفاعت کی کرسی عطا فرمائے گا اور حضور علیہ السلام اس کرسی پر جلوہ فرما ہو کر ہماری شفاعت فرمائیں گے. ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایک کہنے لگے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. واصطفاہ آدم، آدم کو چنا. موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اور کلمہ عطا فرمایا. اسی اسنا میں حضور آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے تمہارا کلام سنا اور تمہارا تعجب بھی دیکھا. تم بڑے تعجب کا اظہار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، آدم کو ابو البشر بنایا، منتخب فرمایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اور کلمہ فرمایا. الا وانا حبیب اللہ، یاد رکھ لو میں اللہ کا حبیب. یاد رکھ لو میں اللہ کا حبیب ہوں. انا اول شافع و مشفع، انا اول من يحرك حلق الجنہ، انا اول داخل الجنہ، انا خیر الاولین والآخرین. حضور نے فرمایا میں پہلوں سے بھی افضل ہوں، جو پیچھے آئیں گے ان سے بھی
افضل ہوں. جب قیامت کا دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب قیامت کا دن آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف رب کا جلال باقی رہے گا. اس دن میرے حضور کو اللہ شفاعت کی کرسی عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں داخل میں ہوں گا. عن جابر بن عبداللہ، اس حدیث مبارکہ سے ایک اور حدیث مبارکہ جوڑ دوں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تخدمہم. حضور علیہ السلام کے گھر کی ایک خادمہ تھی، یقال لہا بریرہ، لوگ بریرہ کہتے ہیں. فلقیہا رجل، ایک دن اسے ایک آدمی ملا، کہنے لگا یا بریرہ غتی شعیفاتک، اپنی چوٹی کو ڈھانپ کے رکھا کر. فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن يُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کوئی فائدہ نہیں دینے والا. فَأَخْبَرَتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جا کر حضور کو بتلایا کہ حضور یہ معاملہ ہے، میری تو ساری جمع پونجی ہی یہی ہے کہ آپ کے گھر کی خادمہ ہوں، اگر اس خدمت کا صلہ مجھے کچھ نہ ملے تو پھر کیا فائدہ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، حضور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے. اور یہ جو لفظ ہے محمرۃ وجنتاہ، حضور کے رخسار مبارک سرخ تھے، حضور کے گال مبارک سرخ تھے، اور صحابہ کہتے تھے ہم حضور کا غصہ پہچان لیتے تھے، ہم پہچان لیتے تھے حضور اب غصے میں ہیں، حضور پریشان ہیں. جب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم نے ہتھیار نکال لیے. ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور مرنا بما شئتا، آپ حکم فرمائیں. لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لامدینا قولک بالحق، حضور اگر آپ ہمیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے لامدینا قولک بالحق، ہم آپ کے قول کو نافذ کر دیں گے. حضور نے فرمایا ممبر بچھایا جائے. فصعد الممبر، حضور ممبر پر چڑھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا، حضور ممبر پر چڑھے. حضور نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. کہا انت محمد الرسول اللہ. قال نعم ولکن من انا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جانتا ہوں لیکن میں کون ہوں. کہا انت محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف. قال نعم ولکن من انا، حضور نے فرمایا ہاں جانتا ہوں لیکن میں کون ہوں. اب سب صحابہ خاموش، ورطہ حیرت میں پڑ گئے، سکوت طاری ہے کہ اب کیا جواب دیں. پھر حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. ولا فخر، فخر کے لیے بات نہیں کر رہا.
حدیث نعمت کے طور پر بات کر رہا ہوں. انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میں زمین سے نکلوں گا. انا اول من ينفض التراب عن رأسه، سب سے پہلے میرے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی. انا اول من يحرك حلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کا کنڈا میں کھٹکھٹاؤں گا. ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دینے والا. حضور نے فرمایا ان من اشفع، جس کی میں شفاعت کروں گا، لیشفع فیشفع، اگر وہ بھی اس دن کسی کی شفاعت کرے گا اس کی بھی شفاعت قبول کی جائے. اس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت فرمایا. اور جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے کہ ان الشیطان لیتطاول طمعا فی الشفاعہ، اس دن شفاعت حضور کی نسبت سے اتنی عام ہو جائے گی، شیطان بھی گردن اٹھا کے دیکھے گا کہ کوئی میری بھی شفاعت کر دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم و بیدی لواء الحمد، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے دنیا میں قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو سورہ انفطار پڑھے یا سورہ انشقاق پڑھے. قیامت کا دن ہوگا. حضور نے فرمایا بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اس کی حمد کا جھنڈا ہوگا. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، چاہے پھر آدم ہو، چاہے پھر شیس ہو، چاہے پھر نوح ہو، چاہے پھر خلیل اللہ ہو، چاہے موسیٰ کلیم اللہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، سارے کے سارے میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں. اس دن سارے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آج آئے نا، ہماری سفارش فرمائے نا. وہ کہیں گے اذهبوا الی ابنی ابراہیم خلیل اللہ، میرے بیٹے ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا خلیل تھا. آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا. سب آئیں گے حضرت خلیل کے پاس، عرض کریں گے حضور آپ آئیں نا، ہماری سفارش فرمائے نا. حضرت ابراہیم کہیں گے کنت خلیلا من وراء الورا، میں تو دور دور سے خلیل تھا، اصل خلیل تو وہ ہے جو اللہ کے قریب ہوا تو رب کا پھر حبیب ہوا. محبوب سبے رکھ ایک پاسے نازک متوارا، ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اودے ابرود اشارہ ایک پاسے. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے میں تمہیں بھیجتا ہوں عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہاں پھر رہے ہو مارے، کہاں پھر رہے ہو؟ آج اگر تمہیں کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ ایک ہی در ہے، در مصطفیٰ ہے. آؤ حضور کی بارگاہ میں آؤ، میں تمہیں لے چلوں. تو حضور علیہ السلام دیکھیں گے ہجوم لوگوں کا. میرے حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، نہ کہیں
جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حضور کہیں گے میں جب آؤں گا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ کوئی امیر نہیں ہوں گے بلکہ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے، میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اسی پر حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور بہت خوب فرمایا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، جناب آمنہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے۔ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ حضور آ جائیں گے جنت کے دروازے پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، تو اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یہ لام سببیت کا ہے اور یا نسبتی ہے، کہا میرے سبب سب جنت میں جائیں گے۔ فَيُدْخِلُنِيهَا، پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔